بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بندھن گروپ کے سیالکوٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ احمد ملک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بندھن اسٹوڈیو سے معذوری کے حامل افراد کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی معذوری کو شکست دے کر کامیاب زندگی بسر کی، نہ صرف خود کامیاب زندگی بسر کی بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی وہ رہنما کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو معذوری کے حوالے سے معلومات اور سروسز مہیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج کے پروگرام میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے کہ جس نے ایک نارمل زندگی گزارتے ہوئے اچانک ایک حادثے کی صورت میں معذوری کی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، اور نہ صرف معذوری کی زندگی کو انہوں نے مینج کیا بلکہ کامیاب لائف گزارتے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے اور اپنی معذوری سے متعلقہ معلومات عوام تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا سے شاکر اللہ صاحب۔ تو ہم چلتے ہیں آج کے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاکر اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروا دیجئے اور اس کے بعد ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ میرا نام شاکر اللہ ہے اور میں ضلع راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں۔ مجھے 2013 میں فائر لگا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرا جو نچلا دڑ ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسپائنل کارڈ انجری ہے T10 لیول کی، اور تقریباً 7.5 سال ہو گئے ہیں کہ یہ ڈسیبلٹی مجھے ہے، اور میں ویل چیئر یوزر ہوں۔ شاکر اللہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ ایک چلتی پھرتی زندگی سے ویل چیئر پہ آ گئے۔ آپ کو چوٹ فائر لگنے سے آپ کے جسم کا حصہ مفلوج ہو گیا، تو کیا فائر لگنے سے اچانک ہی آپ کے جسم میں یہ جو مفلوج حصہ ہونا تھا، یا آپ کا جسم جو تھا یہ اس کی موومنٹ ختم ہو گئی، حرکت اس کی ختم ہو گئی، تو یہ اچانک تھا، یا فائر لگنے کے بعد آپ نے کوئی انجری کروائی، کوئی آپریشن وغیرہ کروایا جس کے نتیجے میں آپ کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بھائی، ایٹ دا اسپاٹ جب مجھے فائر لگا تھا تو اسی ٹائم جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی آپریشن میرا نہیں ہوا، اور ڈاکٹروں نے بھی مجھے ایڈوائس کی ہے کہ کوئی آپریشن نہیں کرانا، اور اس کا کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا، تو آپریشن کوئی بھی نہیں ہوا۔ بہت شکریہ شاکر اللہ، آپ نے اپنی معذوری اور اس انسیڈنٹ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا۔ اب یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ کے جسم میں کوئی موومنٹ ہوئی، دوبارہ مطلب کہ آپ کی جو حرکت تھی وہ دوبارہ بحال ہوئی ہو، یا آپ کے جسم کی اس معذوری میں کمی آئی ہو، کوئی امپرومنٹ آئی ہو؟ نہیں، امپرومنٹ کچھ نہیں ہوئے، کوئی شاک لگتے ہیں، جو لوور باڈی ہے اس کو شاک لگتے ہیں، تو میں نے ڈاکٹروں سے پھر پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ شاک جب بلڈ سرکولیشن میں تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے تو اس وجہ سے شاک لگتے ہیں۔ ان کے لیے انہوں نے کوئی دوائی ایڈوائز کی تھی، لیکن وہ کبھی جب فزیوتھراپی اچھی پراپر کی جائے، ایکسرسائز اچھی طرح کی جائے تو وہ شاک نہیں کرتے، ادروائز سنسیشن، موومنٹ اور یہ سب کچھ تو بالکل بھی نہیں ہے، بس جس طرح پہلے تھا اسی طرح حساب ہے کہ سنسیشن نہیں ہے، موومنٹ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، سٹول کا اور یورین کا اس کا کنٹرول نہیں ہے، تو سارا یہی سچویشن ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ اللہ نے کافی بہتری کی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، جو بس تھوڑا بہت کچھ ہو وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے لائف میں۔ شاکر اللہ، یہ اسپائنل کارڈ انجری کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو کسی حادثے کی صورت میں اسپائنل کارڈ انجری فیس کرنا پڑتی ہے، وہ اس صورتحال میں اگر اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی احتیاطی تدابیر کی، اس کو کون سی احتیاطی تدابیر کی ضروری اختیار کرنی چاہیے؟ جی، اسپائنل کارڈ انجری جو ہے یہ اکثر اس کا جو انجری ہوتی ہے یہ زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، یا نہر میں چھلانگ مارنے کی وجہ سے نیک میں اگر ہو جائے سی لیول پہ، یا کہیں سے گر جائے انسان، تو اس کی ری جنریشن پراپرٹی نہیں ہوتی،
بس اللہ تعالیٰ اگر کوئی معجزہ کر دے انسان ریکور ہو جاتا ہے، اور اس کی ری جنریشن پراپرٹی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ کٹ ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے تو پھر یہ دوبارہ ری جنریٹ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جب مجھے انجری ہوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا 3 مہینے، تو بس میں بیڈ پہ لیٹا رہتا تھا، 3 مہینے کا انتظار کیا، تو پھر ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ تو بہت برا لگا، کیونکہ انسان اگر اچھی خاصی لائف اس کی ہو، چلتا پھرتا ہو، اور اچانک ایسی انجری ہو جائے، بیڈ پہ آ جائے، بالکل چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائے، تو بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر انسان کا اور سٹول اور بلڈ بھی کنٹرول نہ ہو، یورین، تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ میرے پہ بھی شروع میں بڑا مشکل گزرا۔ یہ آرمی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے FIRM میں، وہاں ایڈمٹ کیا، تو وہاں سے میں بھاگ آیا، کیونکہ ذہن میں یہی تھا کہ یار انجری 3 مہینے رہے گی، 4 مہینے رہے گی، 5 مہینے رہے گی، لیکن وہ میرا بھاگنا میرے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا۔ اور اس کے بعد بہت عرصہ، تو ابھی یہ 4-5 مہینے ہوئے ہیں، تو ایک اسپائنل کارڈ کے طاہر بھائی ہوتے ہیں ہری پور میں، انہوں نے وزٹ کیا میرے گھر، اور میں پیمپر یوز کرتا تھا اور انٹرنل کیتھیٹر لگاتا تھا، اس سے گردوں میں کافی افیکٹ پڑا، تو انہوں نے مجھے طریقہ سکھایا، کموڈ کا مشورہ دیا، بائی سیلف سٹول پاس کرنے کا انہوں نے مجھے مشورہ دیا، اور ماشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ مجھے ہوا میری لائف میں۔ بڑی جو بے چینی ہوتی ہے وہ میرے مائنڈ سے ختم ہوئی۔ کام تو الحمدللہ 2017 سے میں کام کر رہا ہوں، وہ تو بیزی رہتا تھا، لیکن یہ بڑا مشکل پرابلم رہتا تھا۔ اس میں جس کو اگر انجری ہو جائے، اس کو اپنے مائنڈ میں یہ بٹھانا ہے کہ یہ اب ریکور نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ہی زندگی سپینڈ کرنی ہے۔ تو جب اس کے ساتھ زندگی سپینڈ کریں گے تو اس کے لیے شروع دن سے ہی آپ ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں، کھڑے ہوں، اپنے ہاتھوں میں جان پیدا کریں، ایکسرسائز کریں، اور یہ جو سٹول پاس کرنے کے لیے خود واش روم جائیں، بیٹھیں، ٹائم دیں اس کو، پھر اس طرح آپ کی باڈی کی عادت ہو جائے گی۔ اسی طرح ایکسٹرنل کیتھیٹر جو ہوتا ہے وہ یوز کیا جائے، تاکہ انسان کو اتنی پرابلم نہ ہو، اگر وہ شادی کرنا چاہے تو شادی بھی کر سکتا ہے، ایون اس انجری کے بعد ان لوگوں کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا جن کو انجری اگر ہوئی ہے، سٹارٹنگ میں ہے، تو مائنڈ سے اپنا ٹھیک ہونا نکال لیں، یہ نہیں کہ میں لیٹا رہوں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا، اس سے انسان اور خراب ہوتا ہے۔ اس میں جتنی ایکسرسائز کی جائے تو اللہ تعالیٰ بہتری لاتے ہیں، سینسیشن آ جاتی ہے۔ سم کیسز میں بہت ایکسرسائز سے سینسیشن آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر انسان ہمت کرے تو اگر اس کا لائف سٹائل بائی سیلف ہو، اگر وہ لائف سپینڈ کر سکتا ہے تو اس کی لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ۔